السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے آمین سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ اپنا پیارا مدینہ دکھا دے، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہم پر اپنا خاص کرم فرما، اے اللہ زندگی سے مشکلات دور کر دے، اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میری دینی حالت درست فرما جس پر میری خیریت اور سلامتی کا دار و مدار ہے، اور میری دنیا بھی درست فرما دے جس میں مجھے یہ زندگی گزارنا ہے، اور میری آخرت بھی درست فرما دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اور میری زندگی کو خیر اور بھلائیاں عطا فرما، میری موت کو ہر شر سے راحت اور حفاظت کا وسیلہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمیں نہ پکڑ، اے اللہ ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ شاید کسی کا آمین کہنا ہمارے کام آ جائے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب میں نے برا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح کر، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہر و چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ اے ہمارے رب دلوں کے حال جاننے والے، میرے دل کو اپنی طرف موڑ دے۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے۔ اے اللہ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے عرض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور ان کی دولت سے مالا مال کر دے، اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔
یہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ عالم اسلام کے دلوں کو جوڑ دے۔ یہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، بے شک ہدایت تیرے ہی پاس ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر، بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، بے شک سب تبدیلیاں تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے جسموں ہماری روحوں کو پاک کر دے، بے شک تو پاک ہے اور تو ہی سب کو پاک کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں جہنم اور آگ کے عذاب سے بچا، بے شک تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں نماز پڑھتی رہوں اور نیک اعمال کروں۔ اے اللہ میری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے، مجھے اور میرے ماں باپ اور سب ایمان والوں کو بخش دینا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو دور کر اور ہمارا نیک بندوں کے ساتھ خاتمہ کرنا۔ اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں ان کی مدد نہ فرما، میری حمایت فرما، میرے مخالفین کی میرے خلاف حمایت نہ فرما، اپنی لطیف خفیہ تدبیر میرے حق میں استعمال فرما۔ اے اللہ، اے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر کاروبار، دستخواں، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفعتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کائنات، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا، اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ آخرت کا یقین اور محبت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ زندگی سے مشکلات دور فرما۔ اے اللہ پریشانیوں میں ہماری مدد کرنا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہت بہتر ہیں۔ اے مولا کریم، میرے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے اور دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے میرے رب سلامتی ہو ان دوستوں پر اور ان پیاروں پر جو ہمیشہ صبح ہوتی میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اے رب مدد فرما میری ہر کام میں، جس طرح تو نے مدد فرمائی اپنے تمام انبیاء کرام کی۔ اے رب بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، جس طرح سنوارا تو نے نظام کائنات کو۔ اے تخلیق کرنے والے، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ اے اللہ تو میرا حال جانتا ہے، میری حاجت جانتا ہے، براہ کرم میری مدد کرے اور مجھے صحیح راستے پر چلائیں۔ اے اللہ مجھے اہل جنت میں شامل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے۔ اے رحیم و کریم مالک ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ اے مالک برحق ہمیں مسکراہٹ بانٹنے والا بنا دے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ وہ مہربان اور پاک ذات ہر وقت ہماری جھولی کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیشہ بھری رکھتی ہے۔ اے ہمارے مالک ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ زندگی سے مشکلات دور فرما، اے اللہ پریشانی میں ہماری مدد کرنا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہت بہتر ہیں۔ اے مولا کریم میرے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے اور دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ اے اللہ میری مدد فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن و سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، قبر زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائے تو قبر پھولوں سے بڑی ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یہ پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے۔ آمین۔ اپنی رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اے پروردگار عالم جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائے اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔